حضرات محترم، بیان یہ چل رہا تھا کہ جب حضور غار ثور میں تشریف لے گئے، جب غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا، ادھر کفار و مشرکین نے آپ کا تعاقب کیا، آپ کے قتل کا منصوبہ معاذ اللہ استغفر اللہ بنایا اور آپ کو تلاش کیا۔ جب سرکار ان کو نہ ملے، انہوں نے ڈھونڈا اور ایک مرتبہ غار تک پہنچ گئے کفار و مشرکین، آپ کے دشمن۔ تو اللہ کا کرم یہ کہ اس غار کے منہ پر مکڑی نے جالا پور دیا اور انڈے کبوتر نے دے دیے۔ تو اس موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا کہ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے قدم کی جانب دیکھ لیا تو ہم یہ پا لیں گے۔ تو پھر قرآن مقدسہ ارشاد فرماتا ہے، حضور کے جملے اللہ نے قرآن کا وہ حصہ بنا دیا۔ سرکار نے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کھا جبکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضرات محترم، اس غار کے اندر آپ نے 3 دن قیام کیا، 70 سوراخ تھے، وہ سارے کے سارے سوراخ ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑوں سے چادروں سے پھاڑ پھاڑ کے بھر دیے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے 1 سوراخ یا 2 سوراخ باقی تھے، 1 سوراخ باقی تھا یا 2 سوراخ باقی تھے۔ تو جب وہ 1 یا 2 سوراخ باقی تھا تو سیدنا صدیق اکبر نے ان سوراخوں پر اپنی پیر کی اینڑی رکھ دی۔ جب آپ نے اینڑی رکھ دی تو اس میں 600 سال پرانا ایک اژدہا اللہ اکبر بیٹھا ہوا تھا۔ اس اژدہے نے جب نکلنے کا راستہ نہ پایا، چونکہ 70 جو سوراخ تھے وہ سارے کے سارے سوراخ ابو بکر صدیق نے جب بھر دیے، اس کو بند کر دیے، تو وہ چاروں طرف یہی کوشش میں لگا رہا کہ کہیں سے سوراخ ملے تو میں نکل کے حضور کا دیدار کروں۔ آئے سبحان اللہ تو بنتا ہے یار، سبحان اللہ کہہ دیں کہ میں کہیں سے نکل کر حضور کا دیدار کروں۔ چونکہ عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کے زمانے میں اس سانپ نے سن رکھا تھا کہ ایک آخری نبی جلوہ گر ہوگا، اسی دیدار میں منتظر تھا، صدیوں سے دیدار کے لیے منتظر تھا۔ تو اس نے جب راہ نہ پائی تو 70 مرتبہ ابو بکر صدیق کے پیر میں ڈسا۔ اور حضرات محترم، زہریلا سانپ اگر ایک بار ڈسے نا تو پورے بدن میں کرنٹ لگ جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے آنکھ کا انگارہ رکھ دیا۔ اب کوئی اتنی مرتبہ ڈسے، پھر اتنا زہریلا سانپ، اتنی اس کی زہر میں شدت، گرمی، اور ابو بکر سیدنا صدیق اکبر اس کو برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مبارک جان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے آپ نے پیر جنبش تک نہیں کیا، پیر کو ہلایا تک نہیں۔ جب سانپ ڈستا رہا، زہر پورے بدن میں پھیل گیا، جب زہر پورے بدن میں پھیل گیا، گرمی پھیل گئی، پورا اثر ہو گیا، اور آپ سمجھ گئے کہ اب یہ زہر ہماری جو ہے جان کو نقصان پہنچائے گا، تو آنکھیں اکش بار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو بھل بھل مصطفیٰ کریم کے چہرے والضحیٰ پر پڑے۔ تو جب حضور کے مبارک چہرے پر یہ آنسو پڑے گرم گرم، تو سرکار نے آنکھیں کھول دی۔ ابو بکر کیا؟ تو اس مبارک موقع پر اس عالم میں ابو بکر صدیق اپنی مبارک زبان سے کیا کہتے ہیں؟ قربان جاؤ ابو بکر صدیق کی اس زبان پر اور ان الفاظ پر، کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، لدغ تو یا رسول اللہ، مجھے ایک سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہتے، گھبرا کے نہیں کہتے،
बेचैनी में नहीं कहते, बल्कि अदब का तकाजा ये था, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, मैं भी कुर्बान आपकी मुबारक ज़ात पर, मेरे माँ बाप की भी कुर्बान या रसूलल्लाह, मुझे सांप ने डस लिया। अल्लाह अकबर। अगर शेर आ जाना सामने तो आदमी घबरा जाता है। ये नहीं कहता भागो, कहता शेर शेर, भागने वाला लफ्ज़ नहीं लाता, चूँकि उसको इतनी घबराहट होती है कि अपने होशो हवास खो बैठता है। यहाँ तो सांप ने कई मर्तबा डसा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के लबो लहजे में वो बदहवासी नहीं थी, बल्कि अदब का माहौल बिल्कुल कायम किया और हुजूर की बारगाह में कहते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप पर आप पर कुर्बान हो। इस जुमले से ज़रा हमें आपको नसीहत हासिल करना चाहिए, हमें आपको गौर व फिक्र करना चाहिए। कह देते ना हम हुजूर तो हमारे मिसल, हमारे बड़े भाई हैं। ज़रा गौर करो, जो हमेशा हुजूर के साथ रहा हो, उठने बैठने में हुजूर का साथ दिया हो, उनके अल्फाज देखो, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूलल्लाह, मुझे एक जहरीले सांप ने डस लिया है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने ये बात, अबू बकर सिद्दीक ने ये बात कही, तो हुजूर ने अपना लुआब दहन लगाया तो फ़ौरन शिफायाब हो गए। उसके बाद हुजूर 3 दिन तक उस गारे सौर में क़याम फरमाया आपने, और हज़रत अस्मा आपकी जो बेटी थी, अब्दुल्ला आपके बेटे थे, एक और आमिर बिन फ़हर, उनको इस बात पर मामूर कर दिया कि आप हमें, अब्दुल्ला से कहा कि आप मक्का मुकर्रमा का जायज़ा बताएं, वहाँ के मंसूबे क्या हैं, उनकी राय क्या है, ये मामला गर्मा गर्मी का है या सर्द हो गया, ठंडा हो गया, इसकी आप मुझे रोज़ाना इत्तला दें। और अपनी बेटी अस्मा से कहा कि हुजूर के लिए बेहतरीन लजीज़ खाना बना कर के लाएँ। ये तीनों हजरात हुजूर की खिदमत करते रहे 3 दिन तक। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, अल्लाह ने ये पैगाम पहुँचाया, हबीब अब इस गार सौर से आप हिजरत करो। इधर मक्का मुकर्रमा के तमाम लोगों ने ताक़ुब किया हुजूर को ढूंढने के लिए। जब नहीं मिले, जो बड़े बड़े उमरा थे, अमीर थे, बादशाह यानी मक्का मुकर्रमा के, अबू जहल, उतबा, शैबा जो भी थे, सारों ने तलाश किया, हुजूर को ना पाया, तो उन्होंने इनाम रख दिया कि जो मोहम्मद को पकड़ के लाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पकड़ के लाएगा, उसे हम 100 ऊँट इनाम देंगे। अब वो भी निकल गए हुजूर के ताक़ुब में, जो हुजूर को जानते नहीं थे, वो भी तलाश में निकल गए। तो एक शख्स हुजूर को ढूंढता हुआ आया, तो अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो पूछा, आपका नाम क्या? कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला अबू बकर सिद्दीक। तो कहा, आपके साथ कौन है? तो अगर बताते हैं तो ये गिरफ्तार कर लेगा, अगर बताते हैं तो ये गिरफ्तार कर लेगा। तो अबू बकर सिद्दीक का जुमला देखो, कहा, ये मेरे हादी और रहनुमा हैं। चूँकि जब मक्का से मदीना के लिए जब रुखसत होते हैं, दूर है और पहाड़ी इलाका, कोई रास्ता है नहीं कि रास्ता हो तो आदमी चला जाए, बल्कि वहाँ कोई गार्जियन, कोई रहनुमा होता है जो वहाँ तक पहुँचाने वाला होता है। तो वो ये समझे, वो जो ढूंढने आए थे, कि ये वही हादी है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के जहन में ये था कि मेरे ये हादी हैं, मेरे रहनुमा हैं, ये तो मेरे सब कुछ हैं, इनके बारे में बहरहाल आपका जहन ये था। तो हज़रात मोहतरम, ये कुफ़ार व मुशरिकीन आपकी तलाश में थे और इनाम रख दिया 100 ऊँट। तो कई लोग हुजूर की तलाश में ताक़ुब में निकले, तो उसमें एक नौजवान कड़ियल जो बहादुरी के उसके डंके बजते थे, सुराक़ा बिन मालिक, अल्लाह अकबर, ये भी हुजूर के ताक़ुब में निकला। और ये एक रेसदार ज़बरदस्त घोड़े पर सवार होकर के हुजूर के ताक़ुब में निकला, और उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और हुजूर को पा लिया। जब अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि ये आ रहा है सुराक़ा बिन मालिक, हुजूर से इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये सुराक़ा बिन मालिक आ रहा है। सरकार ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके इरादे क़ल्ब से आप आगाह हो गए कि इसकी नीयत अच्छी नहीं आने वाला, इसकी नीयत अच्छी नहीं है, और ये हमारे ताक़ुब में हमें गिरफ्तारी के लिए आ रहा है। जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, 2-3 बरछी यानी लाठी के करीब हुआ, तो हुजूर ने ज़मीन को हुक्म दिया, ऐ ज़मीन, इस सुराक़ा बिन मालिक को पकड़ ले। सुराक़ा बिन मालिक ज़मीन के अंदर धंस जाता है।
اس کی نیت اچھی نہیں تھی. 100 اونٹوں کے انعام کی وجہ سے حضور کے تعاقب میں نکلا, حضور کی گرفتاری کے لیے نکلا, لیکن اللہ کے محبوب نے حضرت زمین کو حکم دیا. زمین نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور وہ زمین کے اندر دھس گیا. جب زمین کے اندر دھس گیا تو سراقہ بن مالک حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے, میں آپ کے تعاقب میں نکلا, اب ایسی میں غلطی بالکل نہیں کروں گا, یا رسول اللہ اس بار معاف کر دیجیے. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں زمین اس کو معاف کر دے, چھوڑ دے. زمین چھوڑ دیتی ہے. سراقہ بن مالک معافی تلافی کر کے پلٹتا ہے. جانے کے بعد جب تھوڑی دور اور چلتا ہے پھر اس کے ذہن میں وہی 100 اونٹا کا خیال آتا ہے کہ 100 اونٹ اگر ایک بار اور کوشش کر کے دیکھتے ہیں, اگر یہ 100 اونٹ مل گئے تو پھر مالدار ہو جاؤں گا. پھر پلٹتا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی قریب آیا پھر زمین کو حکم دیا, اے زمین سراقہ بن مالک کا دل ابھی گندا ہے, ابھی اس کے خیال اچھے نہیں ہیں, اس کو پکڑ لے. زمین پھر پکڑ لیتی ہے. اللہ اکبر. پھر زمین کے اندر دھس جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو اختیار نہیں تھا. ارے میرے مصطفیٰ کو اختیار تھا, جبھی تو زمین نے پکڑ لیا. زمین پکڑ لیتی ہے, پھر معافی تلافی کرتا ہے, یا رسول اللہ مجھ سے بھول ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. لیکن پھر زمین چھوڑ دیتی ہے. سرکار کہتے ہیں زمین اس کو چھوڑ دے. سراقہ بن مالک معافی تلافی کر کے پلٹتا ہے. جانے کے بعد جب اور دور چلتا ہے پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے. اللہ اکبر. 3 مرتبہ یہ سراقہ بن مالک کوشش کرتا ہے, پھر پلٹتا ہے, اور حضور دیکھتے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پھر آ رہا ہے ہماری گرفتاری کے لیے. جب قریب آیا تو سرکار نے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے. اب کی جو ہے کمر تک اس کا گھوڑا اور وہ خود دھستا ہوا چلا گیا. اب زمین چھوڑتی نہیں. اللہ اکبر. اب جب دھسا تو اس کا دل بدل گیا. کہنے لگا یار کوئی جادوگر ہوتا تو 1 بار کرتی زمین فرما برداری, 2 بار کرتی, 3 بار تو نہیں کرتی. فوراً تو حکم کی تعمیل نہیں کرتی. یہ کہہ نہیں پاتے زمین اس سے پہلے پکڑ لیتی ہے اور مجھے دبا لیتی ہے. اللہ اکبر. سراقہ بن مالک کا دل پلٹ گیا, معافی تلافی کرنے لگا اور کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیجیے, آپ واقعی سچے اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا سچا دین ہے, آپ سچے اللہ کے محبوب ہیں اور سچے رسول ہیں, آپ کا جو بھی پیغام ہے وہ سچا ہے. اس کے بعد میں حضور نے ارشاد فرمایا سراقہ بن مالک میں کیا دیکھ رہا ہوں, تو کیسر و کسرا کے تیرے ہاتھ میں کنگن ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ ارشاد فرمایا. سراقہ بن مالک اس دوران کئی مرتبہ بیمار ہوئے تو کہتے ہیں مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میں کیسر و کسرا کے کنگن نہیں پہن. حضور کی وصال کے بعد جب عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا اور آپ نے کیسر و کسرا جب وہ محل فتح کیا اور اس سے مال غنیمت ملتا, خزانہ نکلا, وہ جو خزانہ ملا تو ابو بکر حضرت عمر فاروق اعظم نے وہ کیسر و کسرا کے کنگن جو ہے سراقہ بن مالک کو دی. اس طرح سے حضور کی الفاظ بالکل قبول ہوئے اور اللہ کے محبوب کا جو وعدہ تھا بالکل سچ ہوا کہ دیکھو سراقہ بن مالک کہتے تھے مجھے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی جب تک کہ حضور کا یہ فرمان نہ ہو جائے پورا کہ میں کیسر و کسرا کے کنگن نہ پہن لوں. اور واقعی آپ کو کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے گئے.